السلام علیکم لیول 4 میں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے امید کرتی ہوں لیول 4 آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور اب تک کروایا گیا تمام کام کاپی میں مکمل بھی ہو گیا ہوگا۔ تو لیول 4 آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا آج نیا عنوان ہے، نئی نظم ہے جو کہ آپ کی کتاب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 59 یعنی کہ 59 پر موجود ہے، اور اس نظم کا نام ہے تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے۔ اس نظم کے نام میں ہی پوری نظم کا مضمون چھپا ہوا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس پورے نظم کے نام میں ہی آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی چیز کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کریں تو وہ آہستہ آہستہ کر کے بہت جلد مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اپنا صفحہ نمبر 59 کھولیے اور میرے ساتھ بلند خوانی کریے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ اسماعیل میرٹھی شعبہ تدریس سے وابستہ تھے۔ بچوں کے قریب رہنے کی وجہ سے بچوں کی پسند ناپسند سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے بچوں کے لیے بہت پیاری اور سبق آموز نظمیں لکھیں۔ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا سب سے بڑا اور مشہور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ نظم کی اچھی سی طرز بنا کر کورس کے انداز میں پڑھیے۔ بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک دن کا اکٹھا کیا۔ برستا جو مینا موسلا دھار ہے، سو یہ ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہے۔ درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے۔ ہوئے ریشے ریشے سے بن اور جھاڑ، بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ۔ لگا دانے دانے سے غلے کا ڈھیر، پڑا لمحے لمحے سے برسوں کا پھیر۔ جو ایک ایک پل کر کے دن کٹ گیا، تو گھڑیوں ہی گھڑیوں برس گھٹ گیا۔ لکھا لکھنے والے نے ایک ایک حرف، ہوئیں گڈیاں کتنی کاغذ کی صرف۔ ہوئی لکھتے لکھتے مرتب کتاب، اسی پر ہر ایک شے کا سمجھو حساب۔ اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، بڑے سے بڑا کام بھی ہو تمام۔ اس کو لکھنے والے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں، اور اس نظم میں انہوں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمیں اس کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے، اس کو تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کے پیپر ہیں اور کورس بہت زیادہ ہے، تو تھوڑی تھوڑی تیاری پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیں تاکہ جب پیپر شروع ہوں تو بآسانی آپ یاد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 61 الفاظ معنی، میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ نمبر 1 اکٹھا کرنا یعنی کہ جمع کرنا۔ نمبر 2 مینا یعنی کہ بارش۔ نمبر 3 موسلا دھار، زور و شور سے برسنے والی بارش۔ نمبر 4 بوچھاڑ، بارش کی ہلکی پھوار جو ہوا کے سبب زور سے آتی ہے۔ نمبر 5 جھنڈ،
درختوں کا ہجوم. نمبر 6 ریشے ریشے یعنی کہ ذرہ ذرہ. نمبر 7 بن یعنی کہ جنگل. نمبر 8 جھاڑ یعنی کہ بڑی جھاڑی. نمبر 9 غلہ یعنی کہ اناج. نمبر 10 گھڑی یعنی کہ پل یا لمحہ. نمبر 11 صرف یعنی کہ خرچ. نمبر 12 مرتب کرنا یعنی کہ ترتیب دینا یا تیار کرنا. تو لیول 4 ان الفاظ کے معنی آپ نے 2 سے 3 دفعہ پڑھنے ہیں اور دہرانے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ میں کسی بھی دن زوم سیشن پہ آپ لوگوں کا الفاظ معنی کا اعادہ لے لیتی ہوں، تو اسی لیے ان کو آپ نے 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اس کے علاوہ آپ نے اس نظم کی بلند خوانی کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم جب اس کی تشریح کریں گے تو وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے گھر کا کام؟ آپ نے سب سے پہلے تو اپنی انڈیکس مینٹین کرنی ہے، پھر آپ لوگوں نے اپنا عنوانی صفحہ بنانا ہے یعنی کہ ٹائٹل پیج. تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے. کتاب سے کوئی بھی یہ چھوٹی سی ایک تصویر لے لیجئے گا جو کہ سب صفحے پہ بنی ہوئی ہے اور اس پہ بنا دیجئے گا. اس کے بعد 10 مشکل الفاظ جو آپ لوگوں کو مشکل لگیں آپ لوگوں نے نظم سے چن کر کاپی پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے لیول 4، اپنا خیال رکھیے گا اور کام مکمل کیجیے گا. اللہ حافظ.